वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आदिल खान और आप देख रहे हैं RTV। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारफ़ की मुताज नहीं, जिन्होंने ना सिर्फ सियासत में बल्कि शोबिस की दुनिया में भी अपनी कामयाबी का लोहा मनाया है। वो कहते हैं ना कि अगर मेहनत की जाए तो अल्लाह की ज़ात उसका अजर ज़रूर देती है। जिनके जज्बे सच्चे और इरादे मजबूत हों उनको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उस शख्स से जिनका नाम उस्मान कश्मीरी और उनका तल्लक ज़िला रावलाकोट और आज़ाद कश्मीर से है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान कश्मीरी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका सियासत और शोबस की दुनिया में शौक़ कैसे पैदा हुआ? आदिल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक अमीर ख़ानदान से था। 2006 की बात है कि हमारे ऊपर कुछ एक हादसा पेश आए जो कि मैं बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर बयान करता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं अपने सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक बिज़नेसमैन थे। हम कराची में मेरा अपना बिज़नेस था। उसी बिज़नेस से मैं जो है ना अपने हमारे बिज़नेस भी गया, एक हादसा पेश आया जिसमें मेरा अपना ज़ाती घर भी जल गया था। फिर उस लेवल से फिर मैं वहाँ तक आ गया कि हमने जो है ना एक टाइम खाना खाने के लिए मेरे पास नहीं थे। तो मैंने वहाँ पे तकरीबन 4 साल मैंने उस गाड़ी के साथ काम किया और मैंने ड्राइवर बना। फिर मैंने वो एक गाड़ी चलाई और उसके बाद मैं तकरीबन 2012 की बात है कि मैं इस्लामाबाद आ गया। यहाँ पे आकर मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। फिर साथ साथ मैंने मज़दूरी शुरू की। तो इस तरह करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा। और सियासत की जहाँ तक बात की आपने, तो सियासत में मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी सियासत में। मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। यहाँ से मैं बुकिंग लेके गया ये रावलपिंडी बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में। तो मैंने वहाँ पे देखा एक बहन थी जो कि काफ़ी नर्स हैं और डॉक्टर वगैरह बाहर बैठे हुए हैं। तो जो है ना मैंने पूछा, यार यहाँ क्या वजह है, हॉस्पिटल तो अंदर है, यहाँ क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक बहन थी, वो गरीब थी, उसके पास दाखिला फ़ीस नहीं थी, उसने एक पार्क में जो है ना बाहर पे अपने बच्चे को जन्म दिया है। तो आदिल भाई, उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया कि हमारे हुक्मरानों को देखो कि हमारे जो हुक्मरान हैं कि एक गरीब आदमी सिर्फ इसलिए उसको बेड नहीं दिया गया कि वो जो है ना गरीब थी, उसके पास फ़ीस नहीं थी देने के लिए। तब मैंने सोचा, तकरीबन 2014 की बात है, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। आप अगर सियासत में हिस्सा लेते हैं तो आपका रोल मॉडल कौन होगा? सियासत में मेरा रोल मॉडल इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब, उसकी कोई बुनियादी वजह? बुनियादी वजह यह है कि एक तो वो दलेर है, बहादुर है, चोर नहीं है, करप्ट नहीं है और वो किसी का हक खाने वालों में से नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह मैं ये बताऊं कि मैं इमरान खान साहब की सपोर्ट सिर्फ 2 बातों पे करता हूं। पहले तो ये कि ना उसके वालिद ने मेरे वालिद पे हुक्मरानी की है, ना उसके बच्चे मेरे बच्चों पे हुक्मरानी करेंगे। ये बात तो कन्फर्म है। इमरान खान अवामी लीडर है, अवाम में से आया है और उसके कोई पीछे कोई इतनी औलाद या कोई वो है नहीं कि जिसके लिए वो हमें करप्शन करेगा और जो है ना मुल्क को वो नुकसान पहुँचाएगा। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई कुछ गलतियाँ इस हुकूमत की हैं, बल्कि ज़्यादा है, और कुछ हम आवाम की हैं। इस बात आवाम की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत अगर 80 रुपया रेट देती है एक चीज़ का कि आप 80 रुपये में बेचो, तो वही चीज़ दुकान पे हमें 180 रुपये मिलती है, डबल रेट हमें दे। तो उसकी ये है कि इस हुकूमत ने, ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, इनकी अपनी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि इन्होंने जब 104 रुपये पेट्रोल इमरान खान साहब के दौर में था, तो मुझे आज भी याद है कि इन्होंने कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया इस्लामाबाद तक। तो इन्होंने कहा कि जो है ना इमरान खान साहब ने महंगाई कर दी और जो है ना ये कर दिया। आज पेट्रोल कहाँ पे है? 250-300 रुपये लीटर पेट्रोल है इस वक्त। महंगाई तो देखें इमरान खान के दौर में भी बहुत ज़्यादा थी, उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब के दौर में थी महंगाई। उसकी ये था कि उस वक्त कोरोना था और कोरोना के हवाले से आप हिस्ट्री उठा के देखें सोशल मीडिया पे कि पूरी दुनिया महंगाई में थी उस वक्त। और उस वक्त ये था, इमरान खान साहब ने महंगाई की, लेकिन इमरान खान साहब ने रिलीफ भी दिया आवाम को। इमरान खान साहब ने आज हर आदमी, पंजाब के अंदर देखें, KPK के अंदर देखें, कश्मीर के अंदर देखें, हर बंदे के पास सेहत कार्ड है जो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज फ्री करवाता है। उसके बाद इमरान खान ने बिलासूद नौजवानों को कर्जे दिए।
کہ اپنا بزنس کریں, اس کے بعد پناہ گاہیں, لنگر خانے, احساس پروگرام عمران خان نے ریلیف دیا. اس حکومت نے کیا دیا عوام کو؟ عثمان کشمیری صاحب یہ بتائیے کہ اگر عمران خان ملک کا مسئلہ حل کر لیتے تو آپ اس ملک پاکستان کو مستقبل کیسے دیکھتے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کہ اگر حکومت دوبارہ آ گئی تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس ملک کی تقدیر بدلیں گے, اس ملک کے نوجوانوں کی تقدیر بدلیں گے. کیونکہ عمران خان نے ایک بات کہی ہے کہ نہ وہ صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے اور وہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. دوسری بات ایک یہ ہے کہ عمران خان کی مین بنیادی وجہ ہے کہ وہ امریکہ کے آگے جھکتا نہیں ہے, IMF کے آگے, امریکہ کے آگے وہ جھکتا. اس لیے یہ حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے جی کہ میں ایک سوال کرتا ہوں اس حکومت سے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ IMF ہمیں پیسے نہ دے گا تو ہمارا ملک نہیں چلے گا. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے, ہمیں روزی اللہ دیتا ہے, ہم کیوں, ہمارا ملک کیوں آج 75 سالوں سے ہم لوگ امریکہ کے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی IMF قرضہ دے تو ہم کھائیں, ہم کب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے؟ اچھا عثمان کشمیری صاحب, میرا آپ سے ایک پرسنل آپ کی لائف کے متعلق ایک سوال ہے. مجھے بتائیں, میں نے نا آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اس میں ایک نام بہت زیادہ آ رہا ہے, عائشہ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ عائشہ کون ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اب آپ نے پرسنل لائف کے بارے میں پوچھ لیا ہے تو عائشہ ایک یہ جو ہے نا, اب میں آپ کو یہاں پہ کیا بتاؤں ناظرین کو کہ یہ میں زندگی میں پہلی بار زندگی میں نے ایک لڑکی سے محبت کی تھی, جبکہ میرا اس وقت ایکٹنگ کا, اداکاری کا میرا کوئی شوق نہیں تھا اس وقت. تو وہ اس کا نام تھا عائشہ. تو تقریباً 4-5 سال بعد جو ہے نا ہمارا بریک اپ ہوا, تو یہ وہ تھی عائشہ. اچھا یہ بتائیے, اس عائشہ کے حوالے سے کوئی عائشہ کی یاد میں کوئی شعر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ ایک میں نے ڈائلاگ ہے تو اس کو میں یہ ہے کہ عائشہ کی یاد میں پوچھا آپ نے نا. ہاں میں مجرم ہوں, جرم کی کالی دنیا کے لوگ میرے نام سے بھی کانپتے ہیں, انسانیت کے نام پہ بدنما دبا ہوں میں. جانتا ہوں عائشہ کہ تم میرے نام سے بھی نفرت کرتی ہو, مجھے بہت بڑا غلط انسان سمجھتی ہو, مگر میرا یہ یقین ہے کہ دنیا کا کوئی انسان برا آدمی نہیں ہوتا, کوئی آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے برا پیدا نہیں ہوتا, کوئی چور اپنی خوشی سے چوری نہیں کرتا, کوئی ڈاکو اپنی خوشی سے ڈاکہ نہیں ڈالتا, اور کوئی طوائف اپنی خوشی سے اپنا جسم نہیں بیچتی. وقت اور حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں برا کام کرنے پر. اور تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ بھوک اور غریبی سے مرے ہوئے انسان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا. تب سے میں نے زندگی میں ایک ہی سبق سیکھا ہے, ایک ہی سبق پڑھا ہے کہ دنیا میں غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں, کوئی گناہ نہیں, مگر غریب مرنا سب سے بڑا جرم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. عثمان کشمیری صاحب یہ بتائیے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے, آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میری کامیابی کے پیچھے اس بہن کا ہاتھ ہے جو کہ میری سگی بہن تو نہیں ہے, میری منہ بولی بہن ہے. ثانیہ خان اس کا نام ہے, سوشل میڈیا پہ میرا رابطہ ہوا تھا. تو میں اگر اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر میں مطلب کسی نے اگر میرا اس دنیا میں اگر سپورٹ کی ہے, ساتھ دی ہے, تو وہ ہے ثانیہ باجی. اس نے کیونکہ اس نے اس انسان کو جو ہے نا ایک, اگر وہ نہ ہوتی, میں ابھی تک ان سے ملا نہیں ہوں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی تک ان سے ریئل میں ملا نہیں ہوں, صرف سوشل میڈیا پہ ان سے میں اتنا متاثر ہوں کہ میں آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی بہن کی وجہ سے ہوں. تو میں اس بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہے نا اس نے مجھے میری زندگی کو بدلا, ورنہ یقین مانے کہ آج میں بھی کسی غلط راستے پر ہوتا. صرف اس کی باتوں سے متاثر ہوا ہوں میں. عثمان کشمیری صاحب, میرا آپ سے آخری سوال ہے, آپ ملک و قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں اپنے ملک کے ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں, اچھی جاب کر رہے ہیں, کہ آپ لوگ بجائے کہ جلسوں میں سیاستدانوں کے پیچھے چلنے کے بجائے میرا فلاں پارٹی ہے, میری فلاں پارٹی ہے, آپ اپنے ملک کا سوچیں. وہ کیسے سوچیں گے آپ؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو ایک ان پڑھ نوجوان غریب ہے, وہ اس کی تعلیم نہیں ہے, تو آپ کم سے کم سارے مل کر اس کو کچھ
ایسی کوئی اس کا کمائی کا یا ذریعہ بنا سکتے ہیں, کوئی جاب اس کی لگوا سکتے ہیں کہ وہ بھی گزارا کرے گا. اور اسی طرح اگر ہم لوگ اپنے نچلے طبقے کو نہیں دیکھیں گے تو یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا. ہم یہی دیکھیں گے عمران خان سیدھا کریں گے, نواز شریف کریں گے, آصف علی زرداری صاحب کریں گے. دیکھیں وہ ہم نے سب کو آزما لیا ہے. ہم نے اب خود کوشش کرنی ہے, اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے. اور ملک اور قوم کی جو ہے نا, ہم نے ہمارا جتنے بھی جو ہے نا ہمارے بہنیں بھائی ہیں بزرگ ہیں, میں نے کافی جگہ پہ دیکھا ہے کہ کہیں پہ لوگ ہیں, کافی سارے ہمارے نوجوان ہیں کہ جو صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں 1996 میں عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف پارٹی بنائی تھی, جس پر انہوں نے کہا تھا کہ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کون وزیر اعظم بنائے گا, ٹھیک ہے, آپ کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تھا میں محنت کروں گا, آج سے 10 سال بعد بنوں, 20 سال بعد بنوں, میں وزیر اعظم بنوں گا. اور اللہ نے ان کی خواہش پوری کی. کیوں؟ انہوں نے کوشش کی. جب ہم لوگ کوشش نہیں کریں گے تو ہمارا ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. جی عثمان کشمیری صاحب, آپ کوئی اگر اپنا ڈائیلاگ ہمیں سنانا چاہیں, ہماری آڈینس کو سنانا چاہیں, تو وہ آپ ذرا سنا دیں ہمیں کوئی. یہ پاکستان پر میں نے ایک ڈائلاگ لکھا تھا بڑے پیار سے, ملک پاکستان پر, کہ یہ جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں جو بھی ہیں, میں کسی ایک ملک کا نام لے لیتا ہوں, اس کے اوپر ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ یہ پاکستان کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے جو جب چاہے اس کے خلاف بات کرے. یہ پاکستان مولا علی کے شیروں کی سرزمین ہے, جسے قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال اور اس ملک کے نوجوانوں بزرگوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر آزاد کروایا ہے. بھول کر بھی میلی آنکھ سے اس کی طرف مت دیکھنا, ورنہ جس دن لا الہ الا اللہ بول کر تمہارے دیش میں گھس گئے تو تمہارے دیش کا نام و نشان مٹا دیں گے, کیونکہ ہم مولا علی کے شیر ہیں. یاد رکھنا, پاکستان کسی کا غلام نہیں ہے. جی ناظرین, یہ تھے عثمان کشمیری صاحب, جن کی زندگی کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں نئی شخصیت کے ساتھ. اس وقت تک اپنے ہوسٹ عادل خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.